بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو جنت میں جائے گا، وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ تو دوستو، اسلام میں گھر کے سامنے یا گھر کے اندر کتا پالنا تو حرام ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کتا ہی وہ ایک واحد جانور ہے جو جنت میں جائے گا۔ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام نے کتے کو گھر میں پالنے سے منع کیا ہے؟ اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اور یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر کتے کیوں روتے ہیں، خاص کر فجر کے وقت انہیں ایسا کیا نظر آتا ہے؟ دوستو، کتے کی یہ عجیب و غریب اور دلچسپ جانکاری آپ کو نور حدیث چینل پر بتانے والے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اسے ایک لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ تو اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور، کیا بات ہے؟ آج آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ طے کیے گئے وقت پر آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو، بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیت کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب گھر میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے یا مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورتوں میں کتا پالنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، یعنی جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ تو دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے ہی اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ پرانے صحیفوں میں لکھا گیا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے میں 3 خاصیتیں ہوتی ہے۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اسی لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قوموں میں، خاص کر یورپ میں، تو اب کتے کو گھر کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہ کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاموں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے وقت، خاص طور پر فجر اور مغرب کی اذان کے وقت، بہت زیادہ کتے روتے ہیں۔ تو ان کی کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے وہ روتے ہیں؟ پیارے دوستو، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت دی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیطان، بلاؤ یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے۔ لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر فجر کی اذان ہو، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہے
جو رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رات کا وقت یہ شیطانوں کا ہوتا ہے اور دین کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیا ہوا ہے، اور انسانوں کو رات میں نیند اسی لیے آتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہوگا کہ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت، کوئی آفت آنے والی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائے نکلتے ہیں، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان جاگے اور شیطان بھاگے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا بلم بن بورا کے بارے میں، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا۔ پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلم بن بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹانو اور بیماریاں جانوروں سے انسان میں چلی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی سہمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹانو انسانوں میں چلے جاتے ہیں، جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیم پر عمل کریں تو خطرناک چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتوں، بلیوں اور دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹانو پائے جاتے ہیں، جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1450 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کے جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا مائکروسکوپ کے ذریعے پتہ کیا، تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب یعنی لار سے جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں قدرتی طور پر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جو کسی چیز میں نہیں ہوتی، اور یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹانوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے مائکروسکوپ سے دیکھا کہ اس میں کیٹانو موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا، مگر ہر بار تھوڑے کیٹانو برتن میں موجود رہتے تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر چیک کیا تو کیٹانو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے، بلکہ برتن بھی پوری طرح پاک صاف ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اسلام سے انسپائر ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں ان کے کتے کا ذکر ہے۔ وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں
کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اسی لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا یا کسی بکریوں کی حفاظت کے لیے لیا تھا۔ اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں احکام بھی مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے یہ سمجھنا کہ کتا پالنا اسلام میں صحیح ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مفسرین یعنی قرآن کے ودوان نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو یہ بھی بتایا کہ ان کا کتا ان کی سنگت میں تھا اور اللہ نے اس کی برکت سے اسے قرآن میں ذکر کے لائق بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کتا فضیلت والا ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں وہ انسانوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ایک سچے مومن کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں ہی بھلائی ہے۔ ایمان والے کی پہچان یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا اسے کرے اور جس سے روکا گیا اس سے رک جائے، یہی اطاعت ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو یہ نافرمانی کہلاتی ہے۔ اگر ہم صرف اپنی سمجھ اور شوق کے مطابق وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس کا انجام نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں پاک صاف رکھے اور ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کرے۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو بھی اذان کے وقت خاموش ہو جائے۔ نمبر 5، اذان کا احترام نہ کرنے والوں پر اللہ پاک کا عذاب ہوگا۔ اور نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دہرائے۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائے۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی سنگیت نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنے اذان کا جواب دے، کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ اور نمبر 15، خطبے کے اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 16، حیض و نفاس والی عورت کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 17، پیشاب یا پاخانہ کرنے والے اذان کا جواب نہ دے۔ دوستو، اذان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ 11 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے۔ دوستو، ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے۔ دوستو، اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وضو ضرور بنا لیا کرے، اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے۔
دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کچھ بد دعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے۔ دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور مہمان کی خدمت کرنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی خدمت ضرور کرے۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودا کریں۔ مہمان کو ناراض کرنے والے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے گھر سے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو، یعنی جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش ہی رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا یا پھر بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے گھر سے۔ دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ نے آمدنی سے زیادہ خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والے گھر سے۔ دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے کی وجہ سے۔ دوستو اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ پاک اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے۔ دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب کے بیچ سونے کی وجہ سے۔ دوستو اللہ نے مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی بھول کر بھی آپ عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئے۔ اور نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 11 کام ہیں جنہیں کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بھی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔